الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ عطا الرحمان صاحب خطبہ پڑھ رہے تھے، اس میں یہ چند دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ خطبے میں ایک دعا کر رہے تھے کہ اے رب کائنات، جتنے بیمار بیٹھے ہیں شفا دے دو، جتنے بے اولادیں ہیں سب کو اولاد دے دو۔ اور پھر ایک دعا یہ کر رہے تھے کہ اے رب کائنات، جس طرح ہم اس مسجد میں اکٹھے ہیں جنت میں بھی ہمیں اکٹھے کر دینا۔ اگلی بات بہت زبردست ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے ماشاءاللہ، کہ اس میں انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں جنت میں اکٹھے کر دینا، لیکن ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے بچے بھی ساتھ ہوں اور بیویاں بھی ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، آپ پھر ایک دفعہ آمین کہہ دیں۔ بسم اللہ پٹھان، اس کا بیٹا سخت بیمار ہے، اسامہ ہمارا بیٹا، الیاس مرحوم کا بیٹا اسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ بابا اکبر کی بیٹی، میری روحانی بیٹی بیمار ہے، اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات سن لیں کہ میں نے کل اعلان کیا ہے، مجبوری ہے، اس کو تسنن نہ سمجھنا۔ کتابی لڑکے جتنے ہمارے پاس کمرے ہیں، بے شک آپ میرے عزیز ہیں، بزرگ ہیں، دیکھ لیں کسی کمرے میں جگہ نہیں ہے۔ اس کمرے میں 8 لڑکے ہو گئے، یہ جو ساتھ والا ہے، حالانکہ یہ کمرہ نہیں۔ اسی طرح قرآنی جو لڑکے رات آپ آ کے دیکھیں، بابا سندھی وغیرہ روزانہ دیکھتے ہیں، پورا سین فل ہوتا ہے قرآنی لڑکوں سے۔ ابھی بڑی عید تک کتابی قرآنی داخلہ ہم بند کریں گے، عید کے بعد انشاءاللہ کھولیں گے۔ اس لیے میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن مجبوری نہ ہو تو داخلے کے معاملے میں تکلیف نہ دینا۔ اور جو کچھ میں نے کہا یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لینا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے ذیل الرحمان کو کہا، عثمان صاحب کو کہا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں رحمان صاحب کو کہ فی الحال سارا داخلہ بند کر دو، انشاءاللہ پھر آگے شروع کریں گے۔ بازار سے نئی کرنسی خریدتے وقت جو اس پر اضافی پیسے دیے جاتے ہیں، کرنسی خریدی اس پہ جو اضافی پیسے دیے جاتے ہیں، ریال لیے، ڈالر لیے، یورو لیے، یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ سود نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ اس لیے وہ جو پیسے وہ زیادہ لیتے ہیں، ہاں اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر سے لاکھ دیا، ادھر سے ڈالر لیے یا ریال لیے، اسی وقت لے لیتے، ادھار نہیں کرنا ہے کہ آج لے لے 10 دن کے بعد ہم لیں گے، وہ ریٹ لگائیں گے، پھر غلط ہوگا۔ اسی وقت دو، اسی وقت دو، انشاءاللہ اس میں کچھ نہیں۔ بڑا اچھا کیا ہے جس میرے بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا، میرے سامنے بیٹھا ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ ایک آدمی کی 2 کلے زمین ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی زمین بیچے، اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اپنا نظام چلائے، انشاءاللہ 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 اللہ برکت دے گا۔ یہ جو نگرانی کرتے ہیں مفتی عبداللہ صاحب، میرے شاگرد ہیں پنڈی میں، بہت بڑے عالم اور عربی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی خالہ محترمہ فوت ہوئی، انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ سب نمازیوں کو دعا کے لیے کہنا، ضرور دعا کرنی، اللہ انہیں مغفرت فرمائے۔ استاد جی علماء سے سنیں کہ مشرکین کی اولاد یعنی یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، مشرکین کی اولاد جہنم میں جائے گی تو وہ اولاد تو چھوٹی، وہ کیوں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یاد رکھنا، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ میں آپ کے لیے جتنی آپ کی عقل ہے کہ وہ بچے جو جائیں گے جہنم، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ان کے ماں باپ کو پریشان کرنے کے لیے کہ تم نے شرک کیا، کفر کیا، آج یہ بھی جہنم میں ہے، ورنہ یہ جنت میں ہوتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن
اللہ کا جو انصاف ہوگا، اب دنیا میں بھی اسی طرح انصاف ہے، اللہ انصاف چاہتا ہے، دعا کریں۔ یعنی اولاد جو جائے گی انہیں کوئی آگ نہیں جلائے گی، صرف وہ ظاہری طور پہ اس طرح ہوں گے تاکہ مشرکین کو سزا اور بڑھ جائے کہ ہمارے بچے بھی ہماری وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ اصل یہ باقی اس پہ جتنی تحقیق ہے وہ علماء کے لیے ہے۔ آج عمرہ اور قربانی میں تصویر بنانی کیسے ہے؟ یاد رکھنا، میں نے پہلے بتا دیا کہ او جی قربانی کر رہے تصویر بنا رہی فلاں، یہ ریاکاری ہے، خدا را اس کو چھوڑو۔ آج ہے عمرہ ہے، کئی لوگ تصویر بنا کے 2 سال کے بعد رو رہے ہوتے کتنا پیارا بیل تھا جی، ہمیں یاد آتا ہے۔ یہ سب ریاکاری دکھلاوا ہے، خدا را ان تصویروں سے بچو۔ بڑا خوش نصیب ہے جو ان تصویروں کے معاملوں میں بچا ہوا ہے اور اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی عزت رکھنے کے لیے مہنگی قربانی لے لیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ عزت رکھنے کے لیے اگر قربانی لے گا مہنگی تو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے لو، جتنے میسر ہیں وہ لو، قرض بھی نہ لو۔ کبھی بھی خیال نہ ہے کہ لوگ کہیں کتنا اچھا دمبا لیا ہے حاجی رمضان صاحب نے، استاذوں نے کتنا پیارا جانور لیے، کبھی یہ خیال نہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو، مہنگی لو یا سستی لو، یہ ریاکاری سے بچنا، یہ شرک صغیر ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بعد ان کی میت کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ یہ روایت بھائی درست نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آئی، ایمان بالغیب ہے، آواز نہیں آئی، اللہ کو منظور تھا، یہ لوگ سچے محب تھے، اللہ نے صاف سلا دیا۔ ان کا جسم مبارک نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں آپ کے ساتھ ہے، روح جنت میں ہے، قیامت کے دن روحیں جسم میں آئیں گی، اسی طرح وہ شفاعت کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ یہ کہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، محبوب کو محبوب کے ساتھ، یہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی معذور ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اسے گناہ ہوگا یا کہ نہیں؟ معذور وہ کہ ایک نماز کا ٹائم 4 رکعتیں بھی نہیں ملتی، پھر بھی اسے یہ تکلیف ہے، اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اور ایک غیر معذور تو وہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، بھائی مسئلے میں شرم نہیں، ہنسی نہیں۔ جو آدمی معذور ہے مجبوری ہے نماز پڑھنے کے لیے، جو معذور نہیں ہے پھر وہ ہوا مسجد میں خارج کرتا ہے، بے شک مفتیوں سے پوچھ لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 2 نفل پڑھ کے توبہ کرے گا اور اس پہ ڈٹے بھی نہیں، توبہ و استغفار کرے۔ مسجد میں 10 منٹ بیٹھ جائے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ 10 گھنٹے بیٹھے لیکن یہ گناہ کرتا رہے، گناہ کبھی کرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اتفاقاً بات یاد آ گئی مجھے کہ ایک نوجوان فوت ہوا، ادھر نہیں ہمارے اٹک میں، وہ کسی کے خواب میں آیا۔ وہ خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں، کسی اللہ والے سے تعبیر پوچھی گئی، سمجھنا، تو وہ اللہ والے رو کے کہنے لگے او ہو وہ تو بغیر توبہ کی دنیا سے گیا ہے۔ میں صرف جو سمجھانا چاہتا ہوں، روزانہ ہر آدمی، عورتوں کو بھی کہو، 2 نفل توبہ استغفار کے مغرب یا عشاء کے بعد، ظہر یا عصر سے پہلے یا تہجد کے وقت 24 گھنٹے میں 2 نفل پڑھا کرو۔ الحمدللہ یہ فقیر پڑھتا ہے اور کئی میرے دوست پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جو گناہ کیے یاد ہے نہیں یاد معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر ٹائم ملے یا نہ ملے۔ کیوں؟ تو اس خواب میں آیا، بزرگوں کو بتایا گیا کہ خواب میں یہ کیفیت تھی، انہیں کہا اوہو وہ تو بغیر توبہ کے چلا گیا۔ تو جب روزانہ توبہ و استغفار کر کے سوئیں گے 24 گھنٹے میں، پھر اللہ کتنا راضی ہوگا کہ ہر وقت آدمی تیار ہے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، اور جو لین دین ہے ان کو صاف رکھے گا تو کتنا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مثلا گھر یا خاندان کے 5-6 لوگ، ان سب کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ ان سب کی طرف سے ایک ہو سکتی ہے، بلکہ کوئی کر کے کہو پوری امت کو اللہ ثواب پہنچا دے وہ پہنچا، لیکن زندہ کے لیے جب کریں گے
تو ایک قربانی اگر گھر میں سب پہ ضروری ہے تو ایک کام نہیں دے گی، بلکہ ایک کے لیے ہوگی، یا حصے ڈالے گا یا علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ آخر میں ایک پیار سے بات سن لیں، کئی لوگ، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ مدرسے میں کیا کام شروع ہو گیا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے، جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ میرے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہ کوئی کام آسان نہیں۔ آج 12 کا ٹائم تھا، ان میں سے ایک مسئلہ میں مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، تسلی نہیں ہوئی، پھر ایک اور مفتی سے رابطہ کیا کہ میں نے ممبر پہ بیان کرنا ہے، کوئی فرق نہ لگے۔ جب انہوں نے کہا مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح فاروقی صاحب آپ نے سمجھا ہوا، تو مجھے خوشی ہوئی۔ اگر کہتے اس طرح نہیں تو مجھے پھر بھی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو جو میرے بھائی اس طرح کہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کا بارے میں بھی ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے کہ ٹائم لگ جاتا ہے بھائی، 5-10 منٹ میں اتنے مسائل پتہ چل جاتے ہیں، اور میرے لیے بھی یہ مشکل ہے، لیکن قبر کا سامان ہے۔ اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو لوگ حج کے لیے چلے گئے، جا رہے ہیں، جائیں گے، سب کو حج مبرور نصیب فرما۔ ہم میں سے جنہوں نے کیا ہے پھر بار بار نصیب فرما، جنہوں نے نہیں کیا فرض ہے اللہ انہیں ضرور نصیب فرما، جن پہ فرض نہیں اللہ انہیں بھی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہمارا بیٹا پوتا اسامہ بیمار ہے، صحت عطا فرما۔ بسم اللہ کا بیٹا بیمار ہے، صحت عطا فرما۔ بابا اکبر کی بیٹی بیمار ہے، اور بہت ساری مائیں بہنیں بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، کئی روحانی طور پہ بیمار ہیں، کئی جسمانی طور پہ، کئی آسیب، کئی جادو کی وجہ سے، کئی اور بیماریوں کی وجہ سے، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے میں دورہ حدیث شریف شروع ہوا، اللہ ہماری طاقت نہیں تھی، جو تو نے عزت عطا فرمائی، ہمیں پڑھانے کی توفیق، پھر مدرسے میں برکات اور روحانیت عطا فرمائی۔ اللہ یہ تیرا کرم ہے، ہمارے اساتذہ کی دعا ہے، قیامت تک اس ادارے میں اللہ جو استاد آئے، جو مدرس آئے، اب دورہ حدیث شریف سے تنزل لائے، یہ ساری کلاسیں اسی طرح جاری رہے۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہماری جتنی مشکلات، پوری امت کی جتنی مشکلات، خصوصاً اولاد کے حوالے سے جو لوگ رشتوں میں وغیرہ پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ پتہ نہیں کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائے، ہم سچے دل سے سارے توبہ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میرے ساتھ دل کے ساتھ ایک دفعہ پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ جب ہماری جان نکلے، روح قبض ہو، بغیر توبہ کے ہم نہ جائیں، اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ عمران خان وغیرہ جو اس وقت فرعون متکبر بن چکے ہیں، زبان سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے، وطن عزیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہم سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ جو بھی ہیں جس پارٹی سے، اللہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، لیکن ایسے لوگوں کی فرعونیت اور بربریت کو اللہ ختم فرما دے اور ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارا وطن عزیز ہمیں جان سے بھی عزیز ہے، اللہ اس کے دشمنوں کو ہدایت دے دے، کوئی ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ اس لعین کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑا ناز اللہ مقام ہے۔ اے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، دفاع فرما، اچھے لوگ مقرر فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان